کوئی بھی خوف ہو، پولیس والوں کا ڈر ہو، حکومت کا ڈر ہو، کسی بھی قسم کی کوئی گھبراہٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو یہ دعا جو میں بتا رہا ہوں وہ پڑھیے۔ یہ کوئی باپو کا نسخہ نہیں ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ اب سنیے حدیث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس موقع پر پڑھنے کے لیے کوئی دعا ہے جسے ہم پڑھیں؟ کیونکہ کلیجے منہ کو آ چکے ہیں، یعنی سخت گھبراہٹ کا حال ہے، ڈر ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، دشمن کیا کرے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں ایک دعا بتاتا ہوں، اسے پڑھو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، پڑھیے آپ میرے ساتھ۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ پھر سے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ، یا اللہ دشمن کے مقابلے میں جو ہماری کمزوریاں ہیں ان پر پردہ ڈال دیجئے اور ہمیں خوف کی چیزوں سے امن عطا فرما دیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، جس کی برکت سے اللہ تعالی نے سخت ہوا بھیج کر دشمنوں کے چہروں کو پھیر دیا، اور یوں اللہ تعالی نے ان کو ہوا کے ذریعے شکست دے دی۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ الحمدللہ، یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ بس یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی الجھن ہو، کبھی پولیس والے پریشان کرتے ہیں، کبھی جو ہے جج پریشان کرتا ہے، کبھی جو ہے کوئی بھی گھبراہٹ آتی ہے آدمی کی زندگی کے اندر، الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے، یہ دعا پڑھنی شروع کر دو۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ پریشانی کے وقت میں یہ دعا پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ بھی ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہر فرد امت کی دنیاوی لائن کی ساری پریشانیوں کو اللہ تعالی دور فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يسعد الكلم الطيب كله۔ اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا۔ اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل۔ اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة۔ اللهم لك الحمد حمدا حمدا، اللهم لك الشكر شكرا شكرا،
اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.